بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، اور آج ہمارے کورس کی چوتھی کلاس ہے، اور پہلی 3 کلاسز میں ہم نے تعوذ اور استعاذہ اس کے بارے میں بات کی تھی، اور 25 سوالات کے لحاظ سے ہم نے اس کو سیکھا تھا۔ تو سوال نمبر 25 یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت کے لحاظ سے سب سے پہلی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی 2 ترتیب ہیں تاریخی طور پر۔ ایک تو اس کے نزول کی ترتیب ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ پہلی جو آیات نازل ہوئیں غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر، وہ تھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ العلق سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ تو سورہ نمبر 96.2 96 96.2 یعنی کہ اب جو اس وقت جو ترتیب ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ شروع ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو سورہ نمبر 96 نمبر کی سورت اور اس کی آیت نمبر 2، تو یہ تھی پہلی آیت نزول کے اعتبار سے۔ اور ترتیب تلاوت کے لحاظ سے، یعنی اس وقت جو مرتب ہو چکا ہے قرآن کریم، اور جو ذہنوں میں محفوظ ہے، اور جو حفظ کیا گیا ہے، اور جیسے پڑھا جاتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، تو تلاوت کی ترتیب سے پہلی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو آیت جو سوال نمبر 26 کا جواب یہ ہے کہ ترتیب نزول سے 96.2 یعنی کہ 96.2 سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 2 وہ پہلی ہوگی، اور سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت کے لحاظ سے، یا ترتیب ترتیلی اگر آپ اس کو کہیں ترتیل کی ترتیب سے، تو وہ بھی پہلی آیت ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کی آیت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس سورت کی، اور اگر نہیں تو کس سورت کی نہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک میرا تفصیلی لیکچر تسمیہ اور اس کے اہمیت، اس کے فضائل، اور اس کے بارے میں جو مختلف معلومات تھیں، وہ ایک لیکچر میں نے 2-3 مہینے پہلے دیا تھا، اور یوٹیوب پہ موجود ہے۔ وہاں پہ اگر آپ تسمیہ کے اور اردو میں ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو یہ والا کافی سارے جو چیزیں ہیں یہ حل ہو جائیں گی، کہ یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں تو آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی، یا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یا بعض سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اس کو تسلیم کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن باقی جو 113 صورتیں ہیں ان میں یہ لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ تو 3 مکاتب فکر ہیں جن کے موقف کو جاننا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ جو ہے، ہمارے جو کاپیز ہیں نسخہ جات، ان میں بسم اللہ لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے اور شمار بھی کی جاتی ہے۔ تو اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 27، اس سے یہ مراد ہے کہ تسمیہ سے کیا مراد ہے، تسمیہ سے کیا مراد ہے، اور اصطلاحاً اس سے کون سے کلمات مراد لیے جاتے ہیں۔
تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تسمیہ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اور اگر آپ سورۃ النجم جو 54 نمبر کی صورت ہے، 53 نمبر کی 53 سورہ نمبر 53 53 نمبر کی صورت ہے، اور اس کی جو اگر آپ آیت نمبر 53 میں جائیں، 28 میں جائیں 28، تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہاں پہ ملے گی، تسمیہ کا لفظ جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور بالتاکید ضرور وہ ملائکہ کا نام رکھتے ہیں عورتوں کی طرح، عورتوں کا نام رکھتے ہیں ان کو۔ تو یہ وہاں پہ تسمیہ کا لفظ ہے۔ تو تسمیہ کا مطلب یہ ہے اصطلاحاً کہ کسی کا نام لینا، کسی کا نام رکھنا، پہچان کرنے کے لیے کسی کو نمایاں کرنا۔ تو اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا، اور جو ایک جامع ایک کلمہ ہے، ایک جامع جملہ ہے جو قرآن کریم کے شروع میں آتا ہے، ہر سورت کے شروع میں ہے اور بار بار اس کو دہرایا گیا ہے، تو وہ تسمیہ سے مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورے جو کلمات ہیں ان کو اصطلاحاً تسمیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی یعنی خالق کائنات کا اسم ذاتی جو اللہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی دو عظیم الشان صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، یعنی الرحمن اور الرحیم۔ تو اس میں ذاتی اور دو صفات الرحمن اور الرحیم کا جو مرکب ہے، یہ جو جملہ، یہ جو مرکب، اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پہلا قرآن کریم میں تعارف ہے اور اس کی صفات کا کے لیے یہ ایک آغاز ہے۔ سوال نمبر 28 یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ تسمیہ سے یہ مراد ہے، اور ہم بھی عام طور پہ ہم کسی کو کہیں کہ اچھا آپ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھیں، یا تعوذ تسمیہ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، عام طور پر ہمارے لٹریچر میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمات ہیں، اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا ہے، وہ باتیں بیان ہو گئی ہیں۔ لیکن سوال نمبر 28 ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ تسمیہ اور بسملہ کی اصطلاح میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی حرکات کی غلطی نہیں یا لکھنے کی کوئی غلطی نہیں کہ بسم اللہ لکھنا تھا، بلکہ یہ لفظ ایسے ہی لکھا جاتا ہے بسملہ، اوکے، لام کو تشدید کے ساتھ نہیں بلکہ فتحہ کے ساتھ بسملہ۔ تو سوال یہ ہے کہ تسمیہ اور بسملہ کی اصطلاح میں کیا فرق ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہے کہ یہ ایک ہی جملے کی پہچان کے دو نام ہیں، یعنی تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسملہ سے مراد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ہیں۔ صرف یہ ہے کہ تسمیہ کی جو اصطلاح ہے وہ عام استعمال ہوتی ہے، اور عام طور پر جو ہے اگر آپ کتابت کے لحاظ سے دیکھیں یا عام جنرل جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام کے ساتھ اس کی منسوب ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تجوید کے لحاظ سے دیکھیں، علم قرات کے لحاظ سے دیکھیں، علم تجوید کے جو اصطلاحات ہیں جیسے مثلا اخفاء ہے، ادغام ہے، قلقلہ ہے، اسی طریقے سے جو تجوید کی اصطلاح ہیں اس میں التعوذ کے بعد بسملہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہا جاتا ہے تجوید کے لحاظ سے۔ تو مطلب یعنی کہ کلمات ایک ہی ہیں۔ تو تسمیہ اور بسملہ کی اصطلاحات ناموں کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو کلمات ہیں وہی وہ 5 کلمات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پوشیدہ ہیں۔ سوال نمبر 29 یہ ہے اور 29 یہ ہے کہ بسملہ میں کل کتنے کلمات پائے جاتے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بامعنی کلمہ، بامعنی لفظ جو ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ جو میننگ رکھتا ہو، بامعنی ہو،
تو اس کو ہم کلمہ کہیں گے. تو اگر ہم اب اس کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں، تو بی جو ہے وہ ایک کلمہ ہے. بی اس کو حرف جار بھی کہتے ہیں، اس کے مراد ہے ساتھ، ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے معنی ہیں. برکت کے لیے بھی آتا ہے، یہ کمپنی مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، استعانت کے لیے بھی آتا ہے. تو بی سے مراد یعنی ساتھ، اور کم از کم 3 4 5 کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو 3 ابھی جلدی سے بتائے تھے کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، مصاحبت کمپنی کے لیے ساتھ، اور تبرک برکت کے لیے. تو بی ایک ہو گیا. جو اگلا جو کلمہ ہے با معنی وہ اسم ہے، کیونکہ یہ جو بی اور اسم ساتھ ملا کے تو یہ بسمی بنا. تو اسم جو ہے وہ دوسرا کلمہ، اللہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ با معنی، اور الرحمن اور پھر الرحیم. تو سوال نمبر 29 کا 29 کا جواب یہ ہوگا کہ بسملہ میں کل 5 کلمات پائے جاتے ہیں، کل 5 بامعنی لفظ پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کو بریک اپ کریں اس پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. ویسے تو اگر آپ دیکھیں صوتی اعتبار سے ایک مسلسل یہ جاری ایک کلمہ، ایک جملہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ شروع کریں بسم اللہ تو الرحیم تک ایک واز میں آپس میں انٹر لنکڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری آپس میں کنیکٹڈ ہے جو تشدید کے ساتھ. اور یہ سارا یعنی کہ جملہ سٹارٹ کر لیں با کے ساتھ اور میم پہ جا کے انسان جو ہے وہ اس کا صوتی اعتبار سے وہاں پہ رکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بریک اپ کریں معنوں کے لحاظ سے تو 5 کلمات ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب اگلا سوال نمبر 30 یہ ہے کہ بسملہ کے پہلے لفظ، یا اگر میں کہوں کہ تسمیہ کے پہلے لفظ بسمی میں کتنے بامعنی کلمات موجود ہیں، اور یہ لفظ قرآن بسمی ہے جو پہلا، کتنے بامعنی کلمات؟ میرا خیال ہے کہ میں نے جو سوال 29 کا جواب سوال 29 کا جو میں نے جواب دیا تھا اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ موجود تھی کہ بسمی میں در حقیقت 2 کلمات ہیں. بی حرف جار یعنی کہ جس کا معنی ساتھ، اور اسم. تو 2 میننگ فل ورڈ، 2 بامعنی کلمات کا مجموعہ بسمی ہے. اور یہ لفظ کتنی مرتبہ کل کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہاں پہ لفظ بسمی کی بات ہو رہی ہے، بسمی یعنی صوتی اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے. تو بسمی جیسا کہ یہ آپ کو نظر آتا ہے سب سے پہلے قرآن مجید میں جو ورڈ ہے بسمی یعنی مرکب جو ہے 115 مرتبہ یہ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے. اس کی آپ یہ دیکھیں کہ بسمی یعنی کہ با آگے سین اور میم، الف کا یہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا. یہ جو لفظ ہے یعنی 3 حروف پہ جو مرکب ہے با سین اینڈ میم، یہ سب سے پہلے تو سورتوں کے شروع میں آیا ہے، سوائے سورت توبہ کے 113 سورتوں میں یہ بیان ہوا ہے. تو 113 تو یہ ہو گئے. پھر سورت النمل میں یہ 1 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آیا ہے، جہاں پہ وہ انہوں نے خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے ٹاپ پہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا. تو وہ ایک تو وہاں پہ تو 114 یہ مکمل ہو گئے. پھر سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بہت پیاری دعا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور کہا تھا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو وہاں پہ بھی بسم اللہ آتا ہے، اور بسمی کا جو لفظ ہے وہاں پہ بھی با سین اور میم کے ساتھ. تو ٹوٹل جو یہ بنا کہ الف کے بغیر الف کے جو ہے یہ 115 مرتبہ آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو با سین میم ہے یہ صرف اور صرف بسملہ کے اندر یا تسمیہ کے اندر ہے. اگر یہ کسی اور جگہ پہ ہو، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ حوالہ دیتا ہوں، اگر ہم چلیں سورۃ الواقعہ کے آخر میں
کہ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ ہم سورۃ الواقعہ جو 27ویں پارے کی ایک صورت ہے اس میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہی بسمی جو ہے وہ نظر آئے گا لیکن دوسری حالت میں جس سے آپ کو یہ واضح. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ میں آپ یہ واضح کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ ہے بسمی. اگر صوتی اعتبار سے تلفظ کے اعتبار سے ہم اس کو بسمی پڑھیں گے یعنی الف کو یہاں پہ ہم حذف کر دیں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے اور الف جو ہے یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کا تلفظ نہیں ہوگا اور ہم اس کو پڑھیں گے بسمی. لیکن ہمیشہ یہاں پہ یہ لکھا جائے گا. یہاں پہ ہم اس کے ساتھ وہ والا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا تلفظ جو ہے بسمی ہے اور چونکہ تسمیہ یا بسملہ اس کے اندر بسمی تھا تو ہم اس کو الف کے بغیر لکھ دیں. نہیں, صرف جو یہ الف کے بغیر لکھنا ہے جو رسم الخط ہے قرآن مجید کا, اس میں جو 115 مرتبہ یہ الف کے بغیر لکھا گیا ہے, یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا تھا. سورہ ہود کا بھی حوالہ دیا تھا, سورہ نمل کا بھی میں نے حوالہ دیا آپ کو حضرت سلیمان حضرت نوح کے حوالے سے, اور صورتوں کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے باقی جو 113 صورتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بتایا تھا. لیکن یہ جو لفظ ہے نا با اور پھر الف اور سین اور میم یعنی بسمی, لیکن جو حروف ہیں وہ 4 ہیں, با الف سین اینڈ میم, یہ 3 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. تو ایک تو حوالہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ 56 نمبر کی صورت سورۃ الواقعہ, یہ آپ نوٹ کر لیں, اور اس کی آیت مبارکہ نمبر ہے 75 نمبر کی صورت. تو سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75. اور اس کے بعد ایک اور حوالہ اگر آپ لکھ لیں, اور وہ وہی حوالہ ہے, چلیں پہلے اس کو میں آپ کو یہ بتا دوں, سورہ طور کا حوالہ جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ جو سورہ طور ہے یہ بھی 27ویں پارے میں آتی ہے اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ یہ بیان ہوا ہے. نہیں, اس میں آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یہ سورہ الحاقہ میں, تو حاقہ میں چلتے ہیں, سورہ الحاقہ وہاں پہ بھی غالباً یہ ہے, میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو یہ دیکھیں یہ سورہ نمبر 69 ہے. تو 69 نمبر کی جو سورت ہے سورہ الحاقہ, اس کے اندر بھی یہ لفظ بیان ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ بھی 4 حروف لیکن تلفظ بسمی, اور ہمیشہ لکھا ہمیشہ الف کے ساتھ جائے گا اسمی, لیکن پڑھا بسمی جائے گا جیسے کہ بسملہ پڑھی جاتی ہے. ایک یہ حوالہ ہو گیا. پھر ہم سورۃ العلق پہ چلتے ہیں جو اولین تھی, اور وہاں پہ بھی اس کو ہم ایسے ہی لکھا گیا ہے. چلیں اس کو ہم چلتے ہیں سورہ العلق. یہ دیکھیں جی, اب یہاں پہ یہ پہلی آیت مبارکہ تھی جو ہم نے جو ہے وہ اس کو سیکھا تھا. یہ دیکھیں اقرأ بسمی, تو 3 مرتبہ, ایک تو یہ ہے کہ 96.2 بسمی الف کے ساتھ, پھر 69.53 یعنی وہی جو میں نے سورہ الحاقہ چیپٹر نمبر 69 نمبر کی صورت اور 53, اور پھر میں نے آپ کو سورہ الواقعہ کا لکھایا تھا جو 56-75. تو یہ 3 جو ہیں یہ الف کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بسمی کا لفظ آیا. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو جو بسمی کا ورڈ ہے, پھر 115 اگر وہ ہوئے اور 3 یہ ہوئے تو 118 بنتے ہیں. تو صوتی اعتبار سے 118 مرتبہ بسمی آیا ہے, 115 جو ہے بغیر الف کے, اور 3 مرتبہ جو ہے الف کے ساتھ آیا. آپ یہ بعض ذہنوں میں سوال ہوگا کہ اسٹیٹسٹیکلی ہمیں اتنا یہ تفصیل سے کیوں بتایا جا رہا ہے کہ 115 مرتبہ یہ اور 3 مرتبہ. اگلا جو سوال ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا اس کو سمجھنا, کیونکہ یہ جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ سیکھتے ہیں تو رسم الخط کی جو آگاہی اور اس کی معرفت کے بغیر ترجمہ سیکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بعض کلمات وہاں پہ مرکب لکھے گئے ہیں, ملا کے لکھے گئے ہیں, بعض جو ہے قطع کر کے مقطوع لکھے گئے ہیں. تو ان کا جاننا, قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے پڑھنا, اس کا ترجمہ جاننا, اس کی تفسیر جاننا, اور رسم الخط جس اسپیشل رائٹنگ کے ساتھ
جن حرکات کے ساتھ وہ لکھا گیا ہے اس کا ترجمۃ القرآن سے گہرا تعلق ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کے اوپر کون سی حرکات آئی ہیں، اس کے جو حروف ہیں وہ کیسے لکھے گئے ہیں، یہ بہت گہرا جو ہے وہ علم ہے. تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ چلتی چلی جائیں گی. اب اگلا جو لفظ ہے کہ سوال نمبر 31 یا 31 میں کہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اسم کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی بسمی کی تو میں نے کہا تھا، لیکن اگر با کو علیحدہ کر دیں اور صرف اسم کی بات کریں، اور اسم سے مراد یہ ہے کہ جس میں الف لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ با نہیں بلکہ ایک علیحدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے بھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر ہم یہاں سے اگر ہم دیکھیں یہ سورہ المزمل کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. یہاں پہ یہ سورہ القیامہ، اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. تو یہ جو اسم ہے الف سین میم کے ساتھ، یہ قرآن کریم میں 37 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو الف سین میم کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جہاں پہ جس کی طرف جو ہے ہم یہ جا رہے ہیں، تو 37 مرتبہ جو لفظ الف کے ساتھ استعمال ہوا، الف سین میم. اب سوال نمبر 32 یہ ہے کہ بسمی کے مرکب لفظ با اور اسم جو ہے 37 ٹائم آیا ہے، اور بسمی جو ہے الف کے بغیر جو ہے میں نے بتایا تھا کہ 115 مرتبہ. اب الف یہاں پہ کیوں نہیں لکھا جاتا، یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر آتا ہے ذہن میں کہ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی ہم بسم اللہ لکھتے ہیں باقی جگہ اگر ہو الف لکھا ہو لیکن یہاں پہ لکھا نہیں جاتا. اگر کوئی لکھے گا جیسے اقرأ بسم ربک الذی تو اس کو غلط تصور کیا جائے گا، تو یہ کیا بات ہے. تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ رسم الخط کا حصہ ہے کہ قرآن کریم کو شروع میں جب یہ لکھوایا گیا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت وہ آیت مبارکہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت آپ کریں یا نہ کریں، روز مرہ کے معاملات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنے کا حکم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بلکہ یہ ہے کہ جو اہم کام آپ بسم اللہ کے بغیر کریں، اللہ کے نام کے بغیر کریں، اس میں وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے. تو اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. تو بسم اللہ یہ ہے کہ اسم اور با اور اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اس میں کامل اتصال کے لیے، ایک کنیکشن کے لیے جو ہے الف جو ہے لکھنے میں نہیں آتا، نہ یہ پڑھنے میں آتا ہے نہ لکھنے میں آتا ہے، اور ڈائریکٹلی اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو با کا جو اوپر ایک دندانہ ہے جو اس کو الف کی بجائے جو حذف کیا گیا اس کی بجائے اس کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو با، یہ عموماً ادھر یہاں پہ اتنا لمبا نہیں، لیکن عام طور پر اگر آپ دیکھیں یہ جو با کا اوپر یہ دندانہ ہے، کوک دندانہ، اس کو تھوڑا سا ہمیشہ لمبا کر کے لکھا جاتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو با ہے یہ اسپیشل رسم الخط کا حصہ ہے، اس کو تھوڑا سا بلند کر کے عام طور پہ لکھا جاتا ہے. باقی جگہ پہ جہاں پہ اگر آپ با کو دیکھیں تو وہاں پہ وہ اس کو نیچے رکھا جائے گا. یہ دیکھیں یہ جو با ہے بما انزلہ، اگر آپ غور سے کریں تو اس میں با کا جو دندانہ ہے وہ بالکل ایک فرشی اس لیول کا ہے جیسے میم کے اس لیول کا، لیکن یہ جو با ہے اس میں اس کو لمبا کر کے لکھا گیا ہے. اور اگر ہم یہ جو قرآن کریم یہ دیکھیں یہ جو با ہے ترجمۃ القرآن، اس میں بھی با کا جو پہلا دندانہ ہے اس کو لمبا کر کے لکھا گیا ہے. لیکن باقی جو اگر یہ با دیکھیں بِإِذْنِ، اس میں با کا دیکھیں اور اس میں دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے. اور بعض میں عام طور پہ جب ہم ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں، ہمارے اردو کے اندر رسم الخط ہو، فارسی کے اندر بھی، تو با کا جو پہلا ہے ہمیشہ ایک الف کی معنی لکھا جاتا ہے، پھر اس کو با سین اور میم کو ملایا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رسم الخط کے اندر لکھوایا تھا اس میں حمزہ کو یعنی الف کو حذف کر کے اس کو با کو سین کے ساتھ اس کا جز بنا دیا تاکہ شروع جو ہے وہ بسم اللہ سے ہو جائے اور اس کے اندر
با کو سین کے ساتھ مل جائے کامل اتصال کی وجہ سے، اور وہی رسم الخط جو ہے اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں اور وہی چلا آتا ہے۔ باقی جگہ جہاں پہ بھی قرآن بسم اللہ کے علاوہ قرآن یہ لکھا جائے گا، وہاں پہ الف جو ہے وہ لکھنا ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی۔ اچھا جی، اب سوال نمبر جو ہے 33 یہ ہے کہ لفظ اسم کے مرکزی حروف کون سے ہیں اور ان کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہاں پہ اب یہ بنیاد تھی، ہم نے اس کی تمہید باندھی اور اس کو ایک بیان کیا، اس کا تعارف۔ تو اب ہم اصل جو اس مرکزی حروف کی طرف آتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اس کے جو بنیادی حروف ہیں، اس کا مصدر، اس کے بنیادی حروف جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا ہے، جو آپ، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ اس کی جو ہے، جو اس کا میٹر ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے سین، میم اور واو، سین، میم، واو، یہ 3 حروف ہیں جو یہ اسم کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنی بھی، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بنیادی حروف ہیں، تو مراد ہے کہ قرآن کریم میں یا عربی میں یہ بنیادی حروف سے جتنے بھی لفظ بنیں گے، خواہ وہ افعال سے بنے، یعنی اس کے اندر جو ایکشن پایا جائے، یا وہ اسماء ہوں مختلف، کوئی جمع کا اسم ہو، جیسے مثال کو اسم کی جمع اسماء آتی ہے، یا کتاب کی جمع کتب آتی ہے، تو جتنے بھی مرکزی سے پھر آگے لفظ مختلف بنتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، جیسے ایک ٹرنک ہے، ایک درخت کا تنا ہے، وہاں سے پھر اس کی جو شاخیں ہیں مختلف نکلتی ہیں، تو اسماء بھی بنتے ہیں، افعال بھی بنتے ہیں۔ تو وہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ سین، میم، واو، یہ ہے اس کے بنیادی 3 حروف، اور اس کی جو بنیاد میں یہ معنی ہے کہ بلند ہونا، نمایاں ہونا، اور کسی چیز، وہ علامت جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، نمایاں ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ جب ایک کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز دنیا میں نئی آتی ہے، تو سب سے پہلے اس کی پہچان کے لیے اس کو باقی چیزوں سے، اپنی باقی جنس سے، اس کیٹیگری سے نمایاں کرنے کے لیے اس کو کوئی نام دیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن اس طرح کا ہے کہ بغیر نام، اس تصور کے اور نام کے، وہ اس چیز کو سیو ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کتاب، تو کتاب کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ ہی ایک پکچر ہمارے ذہن میں آتی ہے، کیونکہ کتاب جب لفظ کہتے ہیں کتاب، اور آپ کے ذہن نے اس کو اس شکل میں اس کو سیو کیا ہوا ہے، اپنے محفوظ کیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کہوں کتاب تو آپ کو ٹوپی کا خیال آئے، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے کتاب کی شکل کو دیکھ کر، شکل یعنی کتاب جو لفظ ہے اس کے پیچھے اس کی جو صفت ہے کہ یہ پڑھنے کے کام آتی ہے، یا نوٹ بک ہے لکھنے کے کام آتی ہے، اور اس کی صفات کا جو ہے وہ تصور ابھرتا ہے، اس کے اوپر رائٹنگ کا تصور ابھرتا ہے، تو ایک پورا ایک پیکج ہے جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، پھر آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی بچہ یا بچی جو ولادت ہوتی ہے، والدین یا اس کے جو پورا فیملی، سب سے پہلے نام جو ہے اس کا رکھا جاتا ہے، اور عام طور پر جب بچے کی بھی کوئی مبارکباد دیتے ہیں تو یہی اگلا سوال ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، اس کا کیا نام رکھا گیا ہے، تو پھر کیونکہ تاکہ وہ اس کے مطابق وہ سیو کر لیں اپنے مائنڈ کے اندر۔ اسی طرح اگر کوئی بھی نیو پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ نام، اور نام اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ نام کے اندر اس کی جو صفات ہیں، اس کا جو فنکشن ہے، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، کیا اس نے کام کرنا ہے، وہ اکثر ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں تو یہ انتہا کے اوپر ہے، کسی اور زبان میں یہ اتنی گہرائی کے ساتھ یہ چیز نہیں پائی جاتی جتنی عربی میں ہے۔ عربی میں اسم کے اندر اس کا ایکشن بھی ہے، اس کی ساری صفات بھی ہیں، اس کے بغیر وہ نام اس کو دیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اس نے، یعنی علامہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء سکھائے، یعنی اسماء جمع ہے، ایک اسم نہیں، اسماء سکھائے، تمام کے تمام اسماء سکھائے، اور اسماء سے مراد یعنی چیزوں کے خواص کا ان کو علم دیا، صفات کے بارے میں علم دیا، اور جو ان کے لیے اس وقت ضروری تھا وہ ساری چیزیں ان کو سکھائیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسم سے شروع کیا۔ اگر ہم کسی چیز کی، فار ایگزامپل اگر یہ ایک فون ہے
تو فون ایک لفظ ہے، اسم، تو اس کے ساتھ اس کی ساری جو پراپرٹیز، اس نے کیا کام کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ فنکشن کرتا ہے، وہ سارا اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو مرکزی طور پر اسم سین میم واو، اور اس سے جس سے وہ چیز پہچانی جائے، نمایاں ہو جائے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف کوئی نام اگر ہم حفظ کر لیں، 4-5 اسم حفظ کر لیں، تو صرف ہم ان کو ایک رٹا تو لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ اس کے اصل معنی کیا ہے پیچھے، تو ہم ان کو جو ہے ہمارا جو علم ہے وہ بڑا محدود رہے گا. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں جو اسم ہے وہ کن معنوں کے اندر اور معنوں کے اندر استعمال ہوا، اور جو ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم نے ہی یہ لغت جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہے. تو یہ تھے بسملہ کے اسم کے مرکزی حروف اور ان کا لغوی معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب سوال نمبر 34 کی طرف چلتے ہیں کہ بسملہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سی 2 صفات بیان کی گئی ہیں. یعنی چونکہ جیسے آپ تسمیہ کہہ رہے ہیں یا بسملہ، بات وہی ہے. 2 صفات جو بیان کی گئی ہیں وہ الرحمن ہیں اور الرحیم ہے. جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، جو اسم اعظم جس کو کہا جائے گا، جو تمام صفات کا مجموعہ ہے، وہ لفظ اللہ ہے. اور باقی تمام صفات جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ہمیں پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں، خدا تعالیٰ اپنی صفات کے اندر لا انتہا ہے. جتنی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظاہر کی ہیں یا بعض اور حوالے سے ان کے نام آئے ہیں، تو الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ جن کا ہمیں علم ہے، اور وہ تمام صفات جن کا ہمیں ادراک نہیں، اور صرف ایک اہل اللہ کو، یہ خاص معرفت کے لوگوں کو ایک خاص حد تک علم دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا اس کے صفات ہیں. تو اس میں سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم، یعنی کہ خالق کائنات کا جو اسم اعظم اللہ، اس نے سب سے پہلے اپنی 2 صفات جو ہے متعارف کرائیں، الرحمن اور الرحیم. اگر ہم الرحمن کو دیکھیں تو الرحمن جو ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے بتایا تھا کہ 113 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، 113 مرتبہ شروع میں بسم اللہ آئی ہے، تو 113 تو یہ گن لیں. الرحمن ہر بسم اللہ میں یعنی کہ تسمیہ میں الرحمن آیا، تو 113 تو یہ ہو گئی. اگر ہم ان سائڈ ٹیکسٹ میں جائیں، سورہ رحمان کے اندر دیکھیں، پھر آیا الرحمن الرحیم، الرحمن کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ تیسری آیت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3. اور پھر قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک جائیں تو یہ میں نے جو ریسرچ کی ہے 56 وہ بنتے ہیں. تو 113 اور 115 دونوں کو اگر ملائیں تو 228 ٹائمز الرحمن کی صفت مبارکہ بیان کی گئی ہے. اس کے بعد اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ صفت بیان کی گئی ہے وہاں پہ الف لام کے ساتھ بیان کی گئی ہے. الرحمن الف لام کے ساتھ بیان کی گئی ہے. باقی جو صفات ہیں ان کے اندر جو ہے الف لام بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الف لام کے بغیر بھی آتی ہے. لیکن الرحمن کے اوپر میں نے کافی غور و فکر کیا ہے، تو اس کے ہمیشہ جہاں پہ بھی آیا ہے الف لام کے ساتھ آیا، یعنی کہ معرفہ کے ساتھ آیا. پھر الرحیم کی طرف چلتے ہیں، تو الرحیم جو ہے یہ بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو لفظ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو یعنی کہ تقریباً اس کا جو 115 مرتبہ تو اگر آپ دیکھیں نا، اس میں آ گیا 100، ہاں نہیں، یہ دراصل نا یہ میں آپ کو پہلے تھوڑی سی غلطی کر گیا. الرحمن کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ 56 اور پلس 1 113، تو وہ 169 بنتا ہے. الرحمن کو نوٹ کر لیں، وہ میں نے کہا تھا نا کہ 113 مرتبہ بسملہ میں اور 56 مرتبہ ان سائڈ ٹیکسٹ میں، تو وہ 169 بنتا ہے. جو میں نے 228 آپ کو بتایا تھا 228 کہ 115 اور پھر 113، وہ 228 وہ الرحیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو الرحیم جو ہے
وہ 113 مرتبہ بسم اللہ میں اور 115 مرتبہ انسائڈ آیا ہے. بعض اوقات یہ بغیر الف لام کی بھی ہے, الف لام کے ساتھ بھی ہے اور الف لام کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے. مثلا جیسے ان ربی رحیم ودود, اب یہاں پہ ربی کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں کہا الرحیم, کیونکہ وہاں پہ ایسے ہو بھی نہیں سکتا تھا. تو ان ربی رحیم ودود, تو کئی جگہ یہ جو صفت جو ہے بیان ہوئی, اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں, الرحیم جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے کہ رؤوف الرحیم یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. لیکن الرحمن کی جو صفت ہے الف لام کے ساتھ ہمیشہ آئی ہے, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. اب اگلا جو سوال یہ ہے کہ الرحمن کے مرکزی حروف کون سے ہیں اور ان کا لغوی معنی کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ الرحمن کے جو مرکزی حروف ہیں وہی 3 ہیں, را, ہا اینڈ میم. یہ 3 حروف ہیں, را, ہا, میم, اور یہ مختلف 9 مختلف حالتوں میں, یعنی کہ مختلف طریقوں سے, کچھ افعال کے اندر بھی آ رہے ہیں اور اسماء کے اندر بھی آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک شجر ہے, ایک پورا ٹرنک ہے, را, ہا, میم ایک تنا ہے, اس سے شاخیں چھوٹی چھوٹی نکل رہی ہیں. تو 9 مختلف شاخوں میں 9 مختلف طریق پر قرآن کریم, ہم فوکس کر رہے ہیں قرآن کریم کی عربی, میں باہر کی عربی کی بات نہیں کر رہا جو باہر ہم اور بھی, کیونکہ لغت تو یہ بہت وسیع ہے, تو ہم فوکس کر رہے ہیں قرآن کریم کی ترجمۃ القرآن کے جو اصول ہیں. تو 9 مختلف حالتوں میں یہ قرآن کریم میں آیا ہے, لیکن یہ ویسے قرآن کریم میں ٹوٹل یعنی جو اس کے استعمالات ہیں, یوسیج ہیں, وہ 339 ٹائمز جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ منیمم اس کو استعمال یہ ہوا اس طرح. تو یعنی آپ یوں صاحب لگا لیں کہ اوور 300 یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس کی جو معنی ہے مرکزی طور پر وہ یہ ہے کہ مہربان ہونا, رحم کرنا, شفقت سے جو ہے وہ عطا کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت جو ہے ایک وسعت بھی پائی جاتی ہے. یعنی الرحمن کا جو را, ہا, میم ہے, یہ در حقیقت جو اس کا مصدر ہے, جو بنیادی ورڈ ہے رحمتن, اس سے جو یہ نکلا ہے یعنی برآمد ہوا ہے, اور اس کے اندر ایک بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر یعنی رحمت عام جس کو کہیں, جو تمام ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ الرحمن کا کہا ہوا بن مانگے دینے والا, اور اس میں کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ شامل ہے, انسان بھی ہیں اس میں, حیوانات, تمام جو عالم ہے رب العالمین. الرحمن کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ اس کی رحمت جو ہے قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا رحمتی وسیعت کل شیء, اس کی تمام چیزوں پر, اس کے غضب پر, اس کی دوسری جو اگر کوئی ایسی صفات ہیں جو بعض جلالی صفات ہیں, تو رحمت جو ہے اس سب پہ غلبہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ تمام چیزوں پر حاوی ہے. اور پھر رحمان کو اگر ہم دیکھیں تو جس پیٹرن کے اندر یہ آیا ہے رحمان, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ سیکھیں گے, وہ ایک پیٹرن ہے فعلان, فعلان کے لفظ پہ, فا, عین, لام, الف, نون, فعلان, اس پیٹرن کے اوپر رحمان آیا ہے, جس میں ایک شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے, ایک جوش کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ یہاں پہ ایک لفظ ہے والبحر المسجور, کہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, یعنی کہ اگر آپ سمندر کا دیکھیں کہ سمندر اگر جوش میں ہو, اس جوش کو مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس طرح ہے, ایک مثال, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو کہا گیا, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جو ہے غضبان کا لفظ آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ جب پہاڑ سے واپس آئے ہیں, اپنی ملاقات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا, وہاں پہ ایک مقررہ جو 40 راتیں پورا کرنے کے بعد جب آئے اور دیکھا کہ قوم جو ہے وہ تو گائے کے بچے کی پوجا کر رہی ہے, بچڑے کی پوجا کر رہی ہے, کاف کی, تو بہت سخت ناراض ہوئے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک تو افسوس کا اظہار بھی کیا, اور وہاں پہ لفظ ہے غضبان, اسی رحمان کی طرز پہ غضبان کا لفظ ہے, غین, ضاد, با, الف, نون, غضبان, یعنی بہت سخت ان کو غصہ بھی آیا. تبھی تو انہوں نے اپنے جو بڑے بھائی تھے, 2 سال بڑے تھے, 2.5 سال بڑے تھے, حضرت ہارون, ان کے لکھا قرآن کریم میں کہ اخذ براسی اخیہ یجرہ الیہ, انہوں نے اپنے بھائی کے بال پکڑے اور اپنی طرف کھینچا وہ کہ
یہ کیا ہوا ہے میری غیر موجودگی میں، میں نے تمہیں اپنا نگران مقرر کیا تھا، خلیفہ مقرر کیا تھا، اور یہ کیا جو ہے یہ حرکت ہوئی ہے بنی اسرائیل سے؟ تو وہ پھر ان کا جواب آتا ہے جو آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ سکتے ہیں اور سورہ اعراف میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ الرحمن جس کی رحمت میں شدت بھی ہے، جوش بھی ہے. تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اس کی اگلا جو سوال ہے اس کی طرف. اس میں 36 نمبر کا سوال یہ ہے کہ الرحیم کے مرکزی حروف کون سے ہیں اور ان کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے جو لغوی الرحیم کے جو مرکزی حروف ہیں وہ بھی وہی ہیں، را خا میم. رحمت ان سے یہ دونوں لفظ نکلے ہیں، الرحمن بھی اور الرحیم بھی. صرف یہ ہے کہ ایک شاخ جو ہے وہ اس کا جو پیٹرن ہے، اس کی جو ڈائی ہے، اس کا جو سانچہ ہے وہ فعلان کے اوپر ہے. اس میں رحمان، غضبان، اور جو مثلا اگر کوئی بہت زیادہ بھوکا ہو تو عربی میں اس کو جوعان کہا جاتا ہے. اگر بہت زیادہ کوئی پیاسا ہو اور بالکل جام لب ہو تو اس کو عطشان کہا جاتا ہے. تو اس پیٹرن کے اوپر جو ہے نا ایک بڑی شدت اور جوش کا مفہوم آتا ہے. اب یہ جو الرحیم ہے اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ تو وہی 3 حروف ہیں، را ح میم. لیکن اس کی جو شاخ ہے، اس کا جو سانچہ ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہو تو ایک سانچے میں کوئی وہ چیز ڈالتے ہیں. اگر مثلا اگر پلاسٹک کی کوئی چیز بنانی ہے یا اگر پانی سے اس کو فریز کر کے کوئی آپ نے کوئی کرسٹلز کچھ بنانے ہیں تو اسی طرح کی وہ چیز بنتی ہے. تو بے شمار آپ گھروں میں یہ مثالیں موجود ہیں. تو اس میں اس کا جو پیٹرن ہے اس کے پیچھے الرحیم کے، یہ ہے تفعیل. یہ جو شاخ ہے، سانچہ، یہ اس پیٹرن کے اوپر ہے. جیسے یہ لفظ بنتے ہیں کہ الرحیم، اور اس پہ بہت سارے الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں آئیں گے. کوئی بھی کوئی ایک جو کیا کہتے ہیں کہ شاذ ہی کوئی صفحہ ہوگا قرآن کریم میں جس میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ اس پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ نہیں ملے گی. مثال کے طور پر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں عظیم، وہی پیٹرن ہے تفعیل، یعنی کہ اس کو اسی پیٹرن کے اوپر کہا گیا ہے عظیم کے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو ملے گا، آپ کو لفظ ملیں گے اس طرح کے. بہرحال وہ میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے آپ کو بتائیں گے بعد میں. اچھا، اب اس میں جو نقطہ آپ کے بیان کرنے والا ہے کہ نہیں سوری میں غلطی سے یہ کہہ گیا. یہ جو ہے تفعیل نہیں، یہ ہے فعیل. وہ تا جو ہے فعیل، فا عین یا لام، کیونکہ میں مثالیں آپ کو ٹھیک دے رہا تھا وہاں پہ عظیم کی اور رحیم کی اور کریم کی، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ آپ نے نوٹس میں لکھنا ہے فعیل کے وزن پر، وہ شاخ میں. تو فا عین یا لام. تو اس میں اس پیٹرن کے اوپر اس شاخ سے جو پھول کھلتے ہیں اس میں ایک دوام بھی آتا ہے، ایک استمرار بھی ہے، یعنی کہ کثرت کا مفہوم بھی ہے، اور ایک جاری رہنے کا مفہوم بھی ہے، اور بار بار ایک ریپیٹیشن کا مفہوم بھی آتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم یہاں پہ ترجمہ جو لکھا ہوا ترجمۃ القرآن میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ بار بار رحم کرنے والا، یعنی جس کی رحمت میں ایک استمرار ہو، ایک ریپیٹیشن ہو، ایک تکرار ہو ایک چیز میں، وہ اس پیٹرن کے اوپر آتے ہیں. تو یہ بار بار رحم کرنے والا اس الرحیم کا جو سانچہ ہے اس کی وجہ سے یہ آتے ہیں. اور جو الرحمن ہے اس کے بارے میں نہ تو اس کی جو آتی ہے نہ اس کا تثنیہ، نہ اس کا ڈوئل ہے، نہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو الرحیم ہے اس کی جو جمع ہے وہ قرآن کریم میں آتی ہے. میں نے ابھی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے الرحیم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی بیان کی گئی ہے، اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے. اور حتیٰ کہ قرآن کریم میں جو صحابہ کی صفت ہے وہ بھی یہ بیان کی گئی ہے، اور وہ جمع میں. مثال کے طور پر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 30 پہ جائیں، جو آخری آیت ہے محمد رسول اللہ، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ جو کفار ہیں ان کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، یعنی کہ اپنے موقف میں مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے عقائد کے اوپر، اپنی صفوں میں
جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں. تو وہاں پہ جو رحماء ہیں وہاں پہ ہیں. اب ایک الرحمن اور رحیم کے میں جو ہے وہ ایک آپ اور چیز سمجھ لیں. آپ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دونوں کے پیچھے را ہا میم 3 حروف ہیں، دونوں میں رحمت جوش میں ہے، رحمت میں تکرار ہے، اور جیسے ایک عمومیت پائی جاتی ہے. اور یہ میں آپ کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سے یہ بات بتاؤں، براہین احمدیہ اور دوسری کتابوں سے، تو اس میں یہ ہے کہ رحمان کے جو بن مانگے جس نے چیزیں عطا کی ہیں، جس کی رحمت عام ہے، اور الرحیم جو انسان کی اچھی کوششوں پر بہترین نتیجہ اس کو دیتا ہے، بڑھا چڑھا کے وہ اس کو دیتا ہے، اس کی محنت کا بہترین اجر اس کو عطا کرتا ہے، اس کو الرحیم کہا گیا ہے. اب اگر یہ لفظ 2 ہیں، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سیم ہے، رحمت ان سے یہ نکلے ہیں، را ہا میم ہے، تو اس میں یہ نقطہ یہ ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے اس میں 5 حروف ہیں، را، ہا، میم، الف، نون، 5 حروف ہیں. اور رحیم میں 4 حروف ہیں، را، ہا، یا، میم. یعنی ہم نے الف لام کی بات ہی نہیں کی. الف لام تو ایک نا اسپیشل کرنے کے لیے آتا ہے نا، کہ جیسے مثال کے طور پر الرحمن، اور اگر ہم الرحیم کو بھی اس پیٹرن پہ دیکھیں، اگر ہم الرحمن کے ساتھ لگائیں تو دیکھیں الرحمن میں پھر یہ بن جائیں گے 7 الف لام لگا کے، اور را، ہا، میم، الف، نون. اور الرحیم کے ساتھ یہ بن جائیں گے 6. تو الرحمن میں ایک لیٹر زیادہ ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے جو ماہرین ہیں انہوں نے پورا مطالعہ کر کے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ رحمان میں رحیم کی نسبت جو ہے وہ ایگزیجریشن، مبالغہ زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ شدت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک جو حرف ہے وہ زیادہ ہے. اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ملتے جلتے لفظ ہوں تو ایک حرف اگر زیادہ ہو، 1 یا 2، تو وہ معنی، زیادہ معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، زیادہ معنی اس سے واضح ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہے کہ انی، یقیناً میں، لیکن بعض جگہ لکھا آتا ہے اننی، تو یہاں پہ اننی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک حرف زیادہ ہے، نی، وہاں پہ انی، تو اننی جو ہے وہ زیادہ شدت اپنے معنی میں آئے گا. اگر آپ سورہ دیکھیں سورہ طٰہٰ، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں پہ یہ ہمیں بڑا خوبصورت یہ ملتا ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ آتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ آتی ہے. اور اس سورہ طٰہٰ میں جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، فلما اتاہ نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ، اور کہا کہ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، جو چیز تمہیں وحی کی جاتی اس کو غور سے سنو. اور پھر یہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا اننی، یقیناً میں ہوں، ان اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں اللہ ہوں جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری تم عبادت کرو. تو یہاں پہ جو اننی ہے، اور قرآن کریم میں اور جگہ آتا ہے کہ انی رسول، ٹھیک ہے، یا انی رسول ان، یہاں پہ اننی کا جو ایکسٹرا ہے وہ اس بات کو اس میں ایک شدت پیدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان میں رحیم کی نسبت جو ہے وہ زیادہ شدت ہے، زیادہ وسعت ہے. اور اسی لیے جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم علم بیان ہوا ہے، وہاں پہ یا تو اللہ کا لفظ آیا ہے یا الرحمن کا آیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے اللہ کہو یا الرحیم کہہ دو یا القدیر کہہ دو یا جو ہے الکریم کہہ دو، بلکہ یہ کہا کہ تم اللہ کہو یا الرحمن کہو. اللہ کے بعد جو قریب ترین جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا وہ الرحمن ہے. چنانچہ اگر آپ یہ حوالہ نوٹ کریں کہ جس میں سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 115، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود وسلم کو ان کو فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کے نام سے مجھے پکارو یا الرحمن کہہ دو، میرے لیے یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے بھی تم پکارو تم مجھے پکار رہے ہوگے. دیکھیں، قُلِ اللہ عبد الرحمن، تم اللہ کہہ کے پکارو یا الرحمن، جس نام سے بھی پکارو، اس اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ ہے. لیکن
یہاں پہ خاص طور پر اللہ نے اپنے ساتھ الرحمن کا ذکر کرنے یہ بتاتا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی جو قرآن کریم کے جو ٹیکسٹ میں اس کی جو عظمت ہے اس نام کی یہ ہے. جیسے مثلا دیکھیں کہ اللہ جو ہے یہ جو ورڈ ہے نہ تو یہ 2 کے لیے آتا ہے نہ یہ 3 پلس کے لیے آتا ہے, جمع کے لیے نہیں آتا. اللہ میں تثنیہ نہیں ہوتا یعنی ڈوئل نہیں ہوتا, نہ اس کی جمع ہوتی ہے. اسی طریقے سے رحمان کی بھی نہ اس کو دو کے لفظ میں آتا ہے نہ جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ آتی ہے. رحیم کی جمع میں نے بتائی ہے وہ رحما ہو سکتی ہے, کریم کی جگہ کرما ہو سکتی ہے, کریم کی جگہ کرما, اور بھی جو اس طرح کی صفات ہیں, لیکن یہ جو ہیں وہ خاص ہیں. تو آج جو ہماری کلاس ہے اس کے جو 36 یعنی کہ ہم نے 26 سے 36 تک 10 جو سوالات ہیں ان کو ہم نے مکمل کر لیا. باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں انشاءاللہ منگل کو ٹیوزڈے کو یہ کام یہ آگے کریں گے, اور پھر آگے یہ سارے سوالات ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ اس میں PDF میں بھیج بھی دوں گا. اور جو یوٹیوب میں جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے جو ڈیٹیل ہوتا ہے نا جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کب ریکارڈ ہوئی, وہاں پہ لنک بھی آپ کو ملے گا, جیسے کہ پچھلی کلاسز کی آپ کو وہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو. تو یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. یہ جو میں خالی یہاں پہ جگہ چھوڑی ہے یہاں پہ لیفٹ کے اوپر, یہ آپ کے نوٹس کے لیے ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اپنی جو ہے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ اس کو آپ دوسری مرتبہ یا دوبارہ دیکھ کے سن کے اپنی ویڈیو کو ریکارڈنگ کو سن کے ان کو مکمل کریں. اور پھر اگر کوئی آپ کے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں کوئی بھی, تو وہ سوالات اگر آپ کے حل نہیں ہوتے اس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے متعلقہ, اس کو فوکس کرتے ہوئے, تو اپنے ای میل میں لکھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جواب دیں گے. اب جو 6 منٹ رہتے ہیں اس میں آپ کے سوالات جو ہے وہ جو اس سے متعلقہ ہیں وہ میں اس کی طرف ہم جائیں گے. تو آپ مائک دے دیجئے, جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. اس سے پہلے میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گی کہ پلیز اپنی ویڈیو آف رکھیں, اور لجنہ پلیز آپ احتیاط کیجیے. اور اب میں نجمہ صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی نجمہ صاحبہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری مرب صاحب, میں نے سوال جو ہے وہ تھوڑا سا کلاس سے ہٹ کے کرنا ہے. میں نے صرف یہ پوچھنا ہے چھوٹا سا سوال کہ ہم کہتے ہیں کہ اذا کے بعد ماضی آتا ہے تو وہ مضارع کے معنوں میں چلا جاتا ہے نا جی. تو کیا ہم جب لفظی اس کا ترجمہ کریں گے جیسے اذا قیلا ہے تو ہم کہا گیا کریں گے یا کو اس کو مضارع میں لے جائیں گے کہ وہ جب کہا جاتا ہے کریں گے؟ نہیں, وہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا, میں ابھی آپ کے سامنے کھولتا ہوں کہ دیکھیں یہ والا آپ اس کی بات کر رہی ہیں 17 آیات کے اندر ہے نا, اس کی آپ بات کر رہی ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ ان کو سمجھائیں جس کو بھی آپ ترجمہ پڑھا رہی ہیں یا آپ سیکھ رہی ہیں اس کو ان کو بتائیں کہ دیکھیں از اور اذا یہ 2 لفظ ہیں, دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے, از جو ہے جی وہ مجھے پتہ ہے, وہ ہاں جی ماضی کے لیے ہے, اذا جو ہے. اب یہاں پہ اگر آپ اس کو یہ کریں یا اس کی بات آپ کر رہی تھی نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, ہاں جی اذا جب, اور قیلا جو ہے یہ مطلب ہے کہا گیا. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ جو ہوگا قیلا کہا گیا, لہم ان کو. لیکن ان کو ٹھیک ہے. کہیں کہ جب قیلا کہا گیا تو اگر جب اذا کو اس کے ساتھ جب جوائن کریں گے تو اذا نے اس کے اوپر یہ ایکشن کیا کہ اس کو کہا گیا کی جگہ ہم کہا گئے کہ کہا جائے, تو اذا کی بالکل اس طرح ہے کہ جیسے اب آتا ہے کہ جا وہ آیا, جا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد آئی. لیکن اذا کو جب ہم جوائن کرتے ہیں تو ساتھ وہ آ جاتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے, یعنی اس کو وہ جو پاسٹ ہے ماضی اس کو یہ حال میں پریزنٹ میں لے کے آتا ہے اذا کی وجہ سے. یہ ان کو بتائیں. پہلے سب سے پہلے ان کو لفظی ترجمہ سمجھائیں کہ اگر اس کو دائیں اور بائیں طرف سے کاٹ کے اگر ہم اس کو کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا قیلا کہا گیا, یہ مجہول ہے. قالا یعنی اس نے کہا, قیلا کہا گیا, کسی کو کہا گیا. تو یہ جو اذا اس کا فنکشن جو ہے وہ یہ ہوگا. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہم یہ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. اگلی کلاس میں مثال کے طور پر یہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا
کہ بسملہ کے الفاظ میں بسم اللہ کے شروع سے اگر حرف با کو ہٹا دیں تو دونوں لفظوں کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو صاف بات ہے کہ با کو ہٹائیں گے تو الف جو ہے جو وہاں پہ لکھا نہیں ہوا اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے تب وہ پڑھا جائے گا، نہیں تو یہ تو سم ہو جائے گا، اور سم جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ورڈ بن جاتا ہے. تو یہ پھر الف لگائیں گے ساتھ. تو یہ جب لفظی ترجمہ ہوگا اس کو ایک لفظ کو اسی حالت میں جو اس کی اوریجنل حالت ہے وہ بتائیں، لیکن کہیں کہ جب اس کے ساتھ پہلے کوئی لفظ آئے گا یا بعد میں آئے گا تو اس کے مفہوم میں یہ تبدیلی پیدا ہوگی، اور پاسٹ کو پریزنٹ میں یہ چیزیں اس طرح آئیں گی، تو وہ پھر جو جس کو بھی آپ سمجھا رہی ہیں وہ سمجھ آئیں گے. چلیں جی، اور کوئی؟ جی فہمیدہ صاحبہ، یہ آئی پیڈ لکھا ہوا فہمیداز آئی پیڈ، اور میں انمیوٹ کر پلیز کیجیے آپ. جی السلام علیکم حافظ صاحب. حافظ صاحب آج سوال نمبر 30 کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ نے بتایا کہ قرآن شریف میں 115 مرتبہ اسم کا لفظ جو آتا ہے، جس میں آپ نے سورہ واقعہ اور سورہ الحاقہ کی دیا ہے حوالہ، لیکن سورۃ العلاق کا حوالہ آپ نے نہیں دیا. وہاں پہ بھی بسم ربک الاعلی آتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ سبح اسم، وہاں پہ کہاں پہ آتا سبح اسم ربک الاعلی؟ سورۃ العلاق کے شروع میں نہیں، سبح بسم ربک الاعلی، سورۃ العالی کے شروع میں تو بسمی آتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ سبح اسم ربک الاعلی. جی ہاں، تو میں نے تو بسمی کی بات کی تھی نا، بسم، با سین میم، یہ 3 حروف ان کی بات کی. جی میں نے اس وہاں پہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں آپ نے سورۃ العالی کی بات کی ہے، وہاں پہ تو الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو بسمی تو ہے ہی نہیں نا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ الف کے ساتھ ہے نا سبح اسم، ٹھیک ہے. تو میں تو بات کر رہا تھا، سوال نمبر جو آپ نے ذہن میں تھا وہاں پہ تھا بسمی، با سین اینڈ میم اور الف کے بغیر، وہ بسمی کی بات کی. اوکے ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اچھا، تو وہ جو سورہ واقعہ اور سورہ حقہ کا جو آپ نے دیا ہے اس پہ سبح بسم ربک العظیم آیا نا؟ نہیں، وہاں پہ بسمی کا ورڈ ہے، بسمی الف کے ساتھ. وہاں پہ دیکھیں نا، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ اسما نہیں ہے، وہاں پہ فسبح بسمی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی اس میں، ہاں وہ ایگزامپل دوبارہ ایک دفعہ دیکھتی ہوں میں پھر. ہاں وہ ایگزامپل جو ہے نا، جو میں نے آپ کو حوالے نوٹ کروائے نا، وہاں سے آپ کو مل جائے گا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیے پھر آج کی ہماری یہ کلاس ختم ہوتی ہے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں جو شامل ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلاس کو بہت برکت کرے، اور اپنی جو نوٹس ہیں وہ ساتھ کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ جیسے جیسے کلاس آگے چلتی چلی جا رہی، میں نے یہ جہاں پہ جو نمبر لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو آج جنہوں نے جوائن کیا ہے یا بعد میں کوئی جوائن کریں گے تو وہ خیال رکھیں کہ اگر آج ہم نے یہ 36 ہم کوسچن نمبر 36 پہ آئے ہیں تو انہوں نے پچھلے جو 35 ہیں ان کی ریکارڈنگ سن کے ان کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہاں تک ہے، تو جیسے جیسے کلاس آتی چلی جائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے یہ سوالات جو ہیں یہ اس کا نمبر کتنا جاتا ہے. تو ابھی ہم نے سورۃ ابراہیم سٹارٹ کر لی ہے اور بسم اللہ جو ہے یہ چل رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ پھر منگل کو دوبارہ باقی جو ہے جو رہ گئے ہیں وہ باقی اس طرح کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.